تو آج ستارے کیا کہہ رہے ہیں؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کائنات ہمیں کیا اشارے دے رہی ہے، وہ اشارے جو ہمارے دن کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ آج کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ لچک میں چھپا ہے۔ ستارے جیسے ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ کبھی کبھی جو سب سے بڑی رکاوٹ لگ رہی ہوتی ہے وہی اصل میں آگے بڑھنے کا راستہ ہوتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم سختی کے بجائے موافقت کا انتخاب کریں، سمجھیں کہ یہ وہ چابی ہے جو آج ہر برج کے لیے کوئی نہ کوئی دروازہ کھول سکتی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آتشی بروج کی، یعنی حمل، اسد اور قوس۔ ان کی فطرت میں جوش اور عمل کی ایک چنگاری تو ہمیشہ ہی روشن رہتی ہے۔ آج کا چیلنج بس یہ ہے کہ اس آگ کو بے قابو ہونے دینے کے بجائے ایک حکمت عملی کے تحت استعمال کیا جائے۔ یہاں ہر آتشی برج کے لیے ایک توازن نظر آتا ہے۔ دیکھیے، حمل کو فیصلے کی طاقت تو مل رہی ہے، لیکن ساتھ ہی وارننگ ہے کہ جیت کی خواہش کو انا کی جنگ نہ بننے دیں۔ اسی طرح اسد کی خود اعتمادی ان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، مگر کامیابی کا صحرا جب بانٹیں گے تبھی وہ حقیقی معنوں میں چمکیں گے۔ اور قوس کو نئی راہیں تو نظر آئیں گی، لیکن ہر راستے پر چلنے کا وعدہ کرنے سے گریز کرنا ہوگا۔ اور ہاں، اسد کے لیے آج توانائی کا ایک خاص ہندسہ ہے، 11۔ یہ عدد اکثر قیادت اور وجدان کی علامت ہوتا ہے، جو آج ان کی خود اعتمادی کو اور بھی مضبوط کر سکتا ہے۔ تو یہ آتشی توانائی عملی زندگی میں کیسی نظر آئے گی؟ مثال کے طور پر کریئر میں حمل کو مشورہ ہے کہ تیز رفتار کامیابی کے بجائے پائیدار راستہ چنیں، جبکہ اسد اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو پریزنٹیشن کے ذریعے دکھائیں۔ یہی حکمت عملی محبت اور صحت کی معاملات میں بھی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اب اس آتشی جذبے کی دنیا سے نکل کر ہم خاکی بروج کی ٹھوس حقیقت کی طرف آتے ہیں، یعنی طور، سنبلہ اور جدی۔ یہاں توانائی بکھرتی نہیں بلکہ جڑیں پکڑتی ہیں۔ ان کی توجہ ٹھوس نتائج اور عملی اقدامات پر ہوتی ہے۔ خاکی برج کے لیے آج کا سبق عملیت پسندی میں چھپا ہے۔ طور کو معمول میں تھوڑی تبدیلی سے تازگی تو ملے گی، مگر وارننگ یہ ہے کہ سہولت کو اصول پر ترجیح نہ دیں۔ سنبلہ کی جو تنظیم کی صلاحیت ہے وہ وقت بچائے گی، لیکن کمال پرستی کی ضد اسی تنظیم کو بوجھ بنا سکتی ہے۔ اور جدی کو ایک رکے ہوئے کام میں آسانی ملے گی، لیکن یاد رہے کہ ایک بے دھیانی میں کہا گیا لفظ اس ساری پیش رفت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور سنبلہ کے لیے جو تفصیلات پر بہت توجہ دیتے ہیں، آج کا عدد ہے 7۔ یہ عدد تجزیہ اور گہری سوچ کی علامت ہے جو ان کی فطرت سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ یہ زمینی توانائی ان کے ہر عمل میں نظر آتی ہے۔ دیکھیں، محبت میں ایک چھوٹا سا وعدہ پورا کرنا ٹھوس اعتماد پیدا کرتا ہے۔ کیریئر میں غیر ضروری خرچات کم کرنا ایک حقیقی بچت ہے۔ یہ تمام مشورے اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ آج چھوٹے عملی اقدامات ہی سب سے بڑے نتائج دیں گے۔ اب ہم خیالات اور رابطوں کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں، یعنی ہوائی برج، جوزہ، میزان اور دلو کے ساتھ۔ یہاں توانائی ہوا کی طرح ہلکی اور تیز ہے، جو نئے نظریات اور واضح بات چیت پر مرکوز ہے۔ ہوائی برج کے لیے آج بات چیت ہی طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ جوزہ کی ایک چھوٹی سی بات بڑی الجھن دور کر سکتی ہے، مگر افواہ اسی بات کو زہر بنا سکتی ہے۔ میزان توازن کی تلاش میں کہیں تاخیر کا شکار نہ ہو جائے، اور دلو نئے خیالات کی کثرت میں کھو سکتا ہے۔ آج کا سبق ہے صحیح وقت پر صحیح بات کہنا۔ یہاں ایک گہرا تعلق نظر آتا ہے۔ جوزہ اور میزان دونوں کے لیے آج کا راستہ وضاحت سے ہو کر گزرتا ہے، چاہے وہ ایک الجھن کو دور کرنا ہو یا توازن قائم کرنا، صاف گوئی ہی اعتماد اور سکون کی بنیاد بنے گی۔ یہ فکری توانائی تعلقات کو مضبوط بنانے پر مرکوز ہے۔ محبت میں مزاح اور صاف گوئی فاصلے کم کرتی ہے۔ کیریئر میں فالو اپ اور معاہدوں کا جائزہ لینا پیشہ ورانہ اعتماد کو بڑھاتا ہے۔ یہاں تک کہ صحت کے لیے گہری سانسیں لینا بھی جسم اور دماغ کے درمیان تعلق کو بہتر بناتا ہے۔ اور آخر میں ہم جذبات اور وجدان کے گہرے سمندر میں اترتے ہیں، آبی بروج، سرطان، عقرب اور ہود کے ساتھ۔ یہاں توانائی باہر کی دنیا سے زیادہ اندر کی دنیا پر مرکوز ہوتی ہے۔ آبی برج کے لیے آج اپنی اندرونی آواز کو سننا اہم ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ سرطان اپنے گھر میں سکون لا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ جذباتی بحث سے بچیں۔ عقرب کی گہری سوچ انہیں راستہ دکھائے گی، مگر انہیں وجدان اور وہم میں فرق کرنا ہوگا۔ اور ہود کا تخیل ایک نعمت ہے، لیکن انہیں خیال رکھنا ہوگا کہ وہ دوسروں کے لیے خود کو مکمل طور پر نہ مٹا دیں۔
یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی عنصر یعنی پانی سے تعلق ہونے کے باوجود جذبات کے اظہار کے راستے کتنے مختلف ہو سکتے ہیں۔ سرطان کے لیے اثر نرمی میں ہے، جبکہ ہود کو الفاظ کا سہارا تحریر میں ملتا ہے۔ دونوں کا مقصد دل کی بات کہنا ہے، لیکن انداز بالکل جدا ہے۔ ان کا وجدان ان کے عملی مشوروں میں بھی جھلکتا ہے۔ محبت میں نرمی اور سچائی جذباتی شفا دیتی ہے۔ کریئر میں پرانے رابطے اور تحقیق، یہ بھی اندرونی رہنمائی کی ہی علامت ہیں۔ آج ان کے لیے بہترین حکمت عملی اپنے جذبات کو سمجھنا اور ان پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو ان تمام تفصیلات کے بعد آج کا سب سے اہم پیغام کیا ہے؟ وہ کون سا رہنما ستارہ ہے جو آج سب کے لیے چمک رہا ہے؟ تو آج کا سب سے بڑا سبق ہے لچک اور وضاحت۔ یاد ہے شروع کا پیغام؟ رکاوٹ ہی راستہ بن جائے گی۔ آج ہر برج کو یہی کرنے کو کہا جا رہا ہے، چاہے وہ آتشی برج کی حکمت عملی ہو، خاکی برج کا عملی پن، ہوائی برج کی صاف گوئی یا آبی برج کا وجدان۔ راستہ کوئی بھی ہو، منزل واضح اور لچکدار رہنے میں ہے۔ تو آج آپ کے لیے آسمان کا پیغام کیا ہے؟ کیا یہ عمل کا مطالبہ ہے، صبر کا اشارہ یا سچ بولنے کی دعوت؟ جو بھی پیغام آپ کے دل سے جڑتا ہے اسے صرف سنے نہیں بلکہ آج اپنے کسی ایک فیصلے میں استعمال کر کے دیکھیں کہ کائنات آپ کی رہنمائی کیسے کرتی ہے۔